بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف سارے دل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ایک کلام دے صرف 3 تو 4 اشعار ترس تسی سن چکے جے میں صرف عقیدے دی گل کرنی ہے تے گل بھی پنجابی اس کرنی ہے ٹھیک ہے اعلی حضرت امام اہل سنت آپ دے اشعار میں کیونکہ اردو دے اندر ہیں آسان اگر گل ملتی ہوئے تے سبحان اللہ بھی چنگے طریقے نال آخری ہے ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جنہیں لوگ تسی بیٹھے ہو مقصد میرا بھی یہ نبی پاک دا ذکر کرنا تسی بھی نبی پاک دا ذکر کرن آئے ہو میں تو ذکر سناندہ جانا تسی سبحان اللہ دی صدا لاندے جاؤ میری بھی حاضری ہو جائے گی تو سارے دی حاضری ہو جائے گی سارے کا نظریہ یہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سارے کا نظریہ ہے نا کہ سبحان اللہ کی صدا سارے مل کے لاؤ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، کیونکہ میں ٹھنڈے انداز میں بیان نہیں کرتا، میرا انداز ہی اس طریقے کا ہے، اس واسطے تسی بھی ذرا مل کے سبحان اللہ کی صدا لانے جو تاکہ گل جڑی کیسی چلانے جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کیونکہ جملہ ٹھنڈا ہے بھی نہیں، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نہیں بارش برستی ہے نا، آپ نے فرمایا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، رب دی رحمت کا جڑا پانی ہے بارش ہے یہ دیکھ کے نہیں برستی، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مدینے کے خطے، مدینے اور محبت کرنے والے سارے بیٹھے ہیں نا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مل کے سارے سبحان اللہ کی صدا لا نہیں رہے انشاءاللہ اللہ جملہ آ رہے ہیں عقیدے دا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عقیدہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں اپنی گل دا آغاز کر رہے ہیں اپنے پیر و مرشد پروانہ شمع رسالت، سبحان اللہ دی صدا لا دو نا، گشتۂ عشق مصطفیٰ، محب امام احمد رضا، امیر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ کا ایک انداز ہے، آپ خود بھی جو بیان کر دے نے یا آپ دے چاہن والے آپ دے مریدین جدوں بیان شروع کر دے نے، شروع تے درود پاک دی فضیلت کو بیان کر دے۔ تو میں تمہیں جملہ وہ سنانے گا، ماشاءاللہ زبردست تسی بڑی خوبصورت محفل سجائی، اس محفل وچ بیٹھن دا کم از کم بندے کو فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ محفل وچ اٹھدا بعد وچ ہوئے رب دے گناہاں نوں پہلو معاف کر دے۔ یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں، عقیدت غلوب کا جملہ بھی نہیں، تے اس واسطے بھی جملہ نہیں آکھیا کہ تسی یہ بڑی اچھی سبحان اللہ کہہ دیو کہ نہیں، میں کہ جملہ خطابت کا نہیں بلکہ سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پاک فرمان کا جملہ ہے۔ حدیث سنو، گل شروع ہو گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین عبدین متحابین یستقبل احدهما صاحبه فیصافحان ویصلیان علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر او كما قال رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب ترہیب کی حدیث بات حضور فرماندے نے جدو دو محبت کرنے والے آپس میں ملن، ایک ہوئے میزبان دوسرا ہوئے مہمان، فرمایا فیصافحان دونوں آپس میں کرن مصافحہ، ویصلیان علی النبی تے نبی پاک کی ذات پہ بھیجن درود، نبی پاک کا کر لین ذکر، فرمایا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر، ان دونوں دے جدا ہون تو پہلو
پہلو رب دعا دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں چاہیا صرف 2 دا ذکر کرنا، کنے بندے ذکر کرن؟ صرف 2 بندے ذکر کر لیں نبی پاک دا اخلاص نال محبت نال۔ حضور فرمانے نے اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہوتی ہے انہاں دعا دے جدا ہون تو پہلو رب دعا دے گناہ معاف کردا ہے۔ میں کہا جی پھر 2 بندے ذکر کرن رب گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے۔ تے اگر بلگن گاؤں دے وچ بیٹھ کے اینے سارے عاشقان مصطفیٰ نبی پاک کا ذکر مل کے کرن پھر سوچ کہ رب ذوالجلال دی کرم نوازیاں دا حال کی ہوگا۔ خوبصورت محفل سجائی ماشاءاللہ بھی نام دے نہیں سارے دوں دے، لیکن ماشاءاللہ آج دی محفل دی سرپرستی فرما رہے ہیں پیکر اخلاص، پیکر عشق و محبت، صوفی باصفا مجاہد اہل سنت حاجی نصر اتاری صاحب دامت برکات العالیہ۔ دیگر احباب دا میں علم نہیں، صرف اینا میں پتہ ہے کہ مرکزی میلاد کمیٹی انہوں نے سارے رکھی قبلہ عرفان مدنی صاحب نے فرمایا کہ حاجی محمد اکرم صاحب بانی محفل نے، لیکن اصل اس گلے میں سارے عاشقان مصطفیٰ سڑی اکھانا دارا نے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، گفتگو میں عدت ہی کرنی ہے، لیکن یہ تو پہلو ایک واقعہ سنو کہ سبحان اللہ کی صدا پر ذکر فاندی جائے گی۔ ولگن گاؤں تو چلان دے بغداد پہنچا دے، بغداد تو چلتے ہیں مدینہ شریف سی پہنچا دے۔ 11ویں والے دا مہینہ اس واسطے دیکھیا بلگن گاؤں تو چلیں گے بغداد شریف، بغداد شریف تو مدینہ شریف۔ ماشاءاللہ عزوجل اللہ کا بھی بڑا تمام کیتا جدو سی آ رہے سانا تے اہل بیت دا ذکر ہو رہا سی۔ بڑی خوبصورت گل میں جدو گلاب دا پھول دیکھنا نا مینوں ایک گل یاد آندی ہے تے میں تانوں بھی دسنا چاہواں گا۔ اے گلاب کا پھول میرے سامنے موجود ہے، کہ میں شیخو پورا تو لے کے نہیں آیا، تو اڈے گاؤں تو ہی ماشاءاللہ زمجھے ملیا میں ہوں تو اڈے سامنے۔ گلاب دے پھول دی حقیقت ہی ہے، گلاب کا پھول بنن تو پہلو اگر تو اڈے گاؤں اس بھی کسی جگہ دے گلاب لگا ہے، پہلو ہوتی ہے کلی، کی ہوتی ہے کلی۔ کلی جدو کھیلدی ہے کہ بنتا ہے گلاب کا پھول۔ تو تسی کدی غور کیتا ہوئے کہ گلاب کی کلی جو کھلدی ہے ایک کلی کنے حصے تقسیم ہوتی ہے؟ اب میرے کو اتنے سارے پھول موجود نے، جس مرضی پھول نو تسی بعد چوں بھی ویکھ لیا جے، اے پھول میرے ہاتھ وچ موجود ہے، اے کلی کھلی ہے، گلاب کا پھول بنیا ہے۔ ایک کلی ہمیشہ تقسیم ہوئے گی 5 حصے ہیں۔ اینے سارے پھول موجود نے، انہیں سارے پھولوں نو ویکھ لو، ہور بھی تے کافی سارے موجود ہوندے، سارے نو ویکھ لو۔ گلاب دے پھول دی حقیقت ہے وے، گلاب دا پھول جدوں دی کلی تقسیم 5 حصے تقسیم ہوئے گی، تے گلاب دا پھول سارے زمانے نو دس رہا ہے۔ کائنات والے ہو جڑا کھلنا چاہتا ہے گلاب دے پھول کی طرح، او دے پیچھے 5 دن پاک دا ہاتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسی 5 دن پاک دے منن والے ہاں، اہل بیت دے منن والے ہاں، تے سب گلاب دے پھول دی حقیقت ہے وے کہ گلاب دے پھول دی کلی ہمیشہ 5 حصے تقسیم ہوتی ہے، تے دستی ہے کہ جڑا کھلنا چاہتا ہے اس گلاب کی طرح، او دے پیچھے 5 دن پاک دا ہاتھ ہونا، تے انہاں دے چہرے تے نور ویکھیا جاندا ہے۔ جڑے 5 دن پاک نو منن والے ہوندے نے، امام حسن پاک نو منن والے، امام حسین پاک نو منن والے، سونے نبی دے عاشق سیدہ
تے مولا علی پاک دے بھی منن. چلو چلیے ہن واقعے دی طرف جانے ہیں. ماشاءاللہ تجھے ذوق تڑا دیکھ لیا ہے تسی. ماشاءاللہ تجھے سبحان اللہ دی صدا چی لا سکتے ہو. بغداد شریف دے اندر حکمران نے محفل میلاد سجائی. بولو سبحان اللہ. محفل میلاد کا اعلان کیتا جی فلاں دن فلاں وقت دے میرے گھر دے وچ سونے نبی دے ذکر دی محفل ہوے گی. تاریخ آئی بغداد کا شہر ہے. وقت مقررہ جڑی تاریخ رکھی جڑا وقت رکھیا انہیں بڑے سارے لوگوں نے دعوت دی تھی. بہت بڑا حکمران سی بغداد دا جنہوں نے دعوت دی تھی اپنے رفقا نو. تے دعوت پہنچدے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچی. ایک خاتون تے کو دی بیٹی انہوں تک بھی خبر پہنچی. انہوں نے پتا چلیا کہ ایک سونے نبی کا ذکر ہونا ہے. اس طرف چل پئی جنہوں محل تے پہنچی حکمران دے سپاہی کھڑے سن دربان کھڑے سن. خاتون تے دی بیٹی دونوں محل دے باہر موجود نے. دربان کہتے ہیں کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی تے پتہ لگا نبی پاک دے ذکر دی محفل ہونے والی ہے. اسی بھی نبی پاک دا ذکر سنن آئی ہاں. انہوں نے کہا جی یہ تے حکمرانہ دی محفل ہے. ادھر تے سارے رئیس لوگ آئے نے حکمران آئے نے. تانوں اندر جان دی اجازت نہیں. کہتے ہیں جدو جملہ سنے نا چھوٹی بچی سی دل برداشتہ ہو گئی. کیا اسی تے نبی پاک دے ذکر دی محفل واسطے آئی ہیں. اسی کسی حکمران واسطے نہیں آئی ہیں. تو نہ کہنی بات اب تسی نہیں جا سکتے. تے ماں بچی نو یہ کہہ دیئے پتر دل چھوٹا نہیں کرنا. اسی اپنے گھر جانی ہیں وہاں گھر جا کے نبی دے ذکر دی محفل سجا کرتے ہیں. گھر جا کے نبی دے ذکر دی محفل اسی سجا لینی ہے وہاں. بیٹی کہنے لگی ماں جی ساڈے کو تو انہیں وسائل ہی نہیں. دیکھو کتنا سارا اہتمام ہے. ماں کہنے تو کوئی گل نہیں. گھر جانی ہے وہاں نبی پاک دے ذکر دی محفل سجانا کوئی مشکل گل نہیں. میں نبی پاک دا ذکر میں کراں گی. تو کہہ دی سبحان اللہ. پھر تو کری نبی پاک دا ذکر میں کراں گی سبحان اللہ. میں کراں گی نبی پاک دی زلفاں دا ذکر تو کبھی سبحان اللہ. نبی پاک دے رخسانہ دا ذکر کراں گی تو کبھی سبحان اللہ. نبی پاک دے سینہ مبارکہ دا ذکر کراں گی تو کبھی سبحان اللہ. حسن مصطفیٰ دی کر لو گی کبھی سبحان اللہ. معجزات مصطفیٰ دی کر لو گی کبھی سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ دی کر لو گی کبھی سبحان اللہ. نبی پاک دے بیٹھن دی کر لو گی کبھی سبحان اللہ. نبی پاک دے مسکراہٹ دی کر لو گی سبحان اللہ. کہتے ہیں دونوں ماں تے تھی دونوں اٹھ کے اپنے گھر دے وچ گئیاں. جا کے نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا لئی. جدوں گھر دے وچ نبی پاک دے ذکر دی محفل سج گئی. رات دا ایک پہر گزر گیا. کہتے ہیں ماں کہتی ہے میں وضو کر کے تازہ وضو کر کے نبی پاک دے ذکر دی محفل پھر شامل ہونی ہاں. ماں جدوں باہر جاندی ہے جا کے دیکھدی کی ہے بڑے نورانی بزرگ نے نور برس رہے ہے سفید لباس تے سفید داڑھی. کہتے ہیں انہاں بزرگاں نو او خاتون دیکھ دیے کہ خاتون نے یہ معاملہ یہ دیکھا کہ اس ساڈے گھر دی چوکھٹ نو او بزرگ چوب رہے ہیں. کہتے ہیں خاتون پریشان ہو گئی کہ رات اے وقت یہ بزرگ ساڈے گھر دے سامنے کی کر رہے ہیں. ایک پاسوں خوشی دی ہے یہ نورانی بزرگ. ایک پاس یہ بھی گل ہے کہ رات اینا ویلا اینا وقت گزر چکیا تے بزرگ ساڈے گھر دے باہر کی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وضو باہر چو کرانی پہلے پوچھا تو صحیح کہ ہیں کون ہے یہ کون ہے. کہتے ہیں وہ خاتون آئی ہیں آ کے پوچھا کہ بزرگو تسی اس ویلے اس جگہ تے تسی کون ہو دیکھے کی کر دے ہو پھر. انہاں بزرگاں نے جواب دیتا بیٹا مینوں زمانہ عبد القادر غوث اعظم کہندا ہے. کہ جی رات اس ویلے تسی کی کر رہے ہو. کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. حضور نے فرمایا فلاں جگہ فلاں مکان تے جا کے ساڈا استقبال کر. اسی اپنے صحابہ سمیت صحابہ نو
محفل شرکت کرنے واسطے آ رہے ہیں. تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر دی محفل صرف اس واسطے نہیں کہ بیٹھا کون ہے ذکر کون کر رہے ہیں، اے نہیں، صرف اے دیکھنا ہے ذکر ہو کی نہ رہا ہے. سبحان اللہ بھی اس نیت نال کہ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی پاک دے ذکر دی گل ہے. میں قرآن مجید تو آیت پڑھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تیسرے سپارے کی پہلی آیت تے اے آیت اللہ پاک نے نبی پاک دی شان دے اندر اتاری ہے. فرمایا اسی رسولہ کو بات فضیلت عطا فرمائی ہے. ایک نو فضیلت عطا فرمائی، فرمایا وہ دن نسی کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نبی پاک کی شان دی والی آئی تے فرمایا ورفع بعضهم درجات. اسی اپنے محبوب نو درجے بلند فرمایا، کئی سارے درجے بلند فرمایا. نبیوں کی گل ہوئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استثناء فرمایا کہ حضرت موسیٰ رب نے فرمایا سینہ نال کلام فرمایا. دوسری گل یہ فرمائی کہ اسی اپنے محبوب نو کئی درجے بلند فرمایا. سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مراد نبی پاک کی ہستی ہے کہ ورفع بعضهم درجات، کئی درجے بلند فرمایا. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا. یہ میرا موضوع ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی آسانی میں سانو سمجھایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترجمہ ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، سب سے اولا و اعلیٰ. میں کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے شروع فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ دی شان ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا. میں کہ حضرت موسیٰ دی گل شروع کرنے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل سجائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ رکھنے کو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بیان فرمایا قرآن دے اندر. وہ واقعہ کی سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے آگیا قحط آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آئی آپ دے کولتے آپ انہوں آ کے عرض کی تھی اے موسیٰ علیہ السلام، اے پیارے نبی، اللہ کو لوگ دعا مانگو اللہ سانو بارش عطا کرے. کیا کہ اللہ سانو بارش عطا کرے. اچھا رب کو لوگ ویسے بھی مانگ سکتے سن نا، پانی ویسے بھی، بارش ویسے بھی مانگ سکتے سن، لیکن موسیٰ علیہ السلام دی قوم موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئی. آگے کہنے دی تسی دعا کرو اللہ سانو بارش عطا کرے، پانی عطا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. قرآن کریم کے اندر آیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے پانی منگیا. رب چاہتا تے رب بارش برسا دیتا، رب چاہتا رب چشمہ جاری فرما دیتا. لیکن جنہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا تے رب الجلال نے کی فرمایا؟ قرآن دے اندر آیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ علیہ السلام عصا پکڑو، پتھر تے مارو، حرکت تو ہڈی ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، صدا تو ہڈی ہوئے گی، عطا میری ہوئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماریا، بندہ بھی ایک کے، عصا بھی ایک کے، سرا بھی ایک کے. لیکن قرآن کہتے ہیں ایک باری عصا ماریا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک ضرب رب نے پتھر کو 12 چشمے جاری فرما دیتے. نعرہ تکبیر،
سالار ختم نبوت، سپہ سالار ختم نبوت. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. کیونکہ نبیوں کی شان پتہ لگے گی تو پھر پتہ لگے گا نا جنہوں نے رب نے بڑے درجے بلند فرمایا انہوں نے شان کی ہے. توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک عصا مارے ایک باری، رب نے 12 چشمے جاری فرمایا. پھر دوسرا واقعہ قرآن کریم دا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم دے پیچھے فرعون دے فوجی لگ گئے. اللہ دا قرآن ہے، آپ کی قوم اگے اگے وے، فرعون دی فوج پیچھے پیچھے وے. قوم جا رہی ہے، اگے آ گیا دریائے نیل. قوم نے دیکھا اگے دریائے، پیچھے فرعون دی فوج ہے. اگے جانے ہیں ڈوبنے ہیں، پیچھے جانے ہیں مرنے ہیں. اگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. اللہ دا قرآن ہے. جدوں ہر پاسے موت ویکھی نا، قرآن کہندا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے دل وچ خوف پیدا ہویا. جدوں خوف پیدا ہویا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمایا ڈرن دی لوڑ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب جو میرے نال ہے. نبی نے ذکر دی محفل سجائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی گل سنا رہے ہیں، فرمایا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ڈرن دی لوڑ نہیں، میرا رب میرے نال ہے. لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو یہ آخیا تو رب نے فرمایا موسیٰ عصا پکڑو، پانی تے مارو. پانی تے ماریا، پانی پتھر بن گیا. میں کہ ذرا غور کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے عصا دا ایک کمال سی. پہلو پتھر تے مارتے نے پتھر پانی بن جاتا ہے، پھر پانی تے مارتے نے پانی پتھر بن جاتا ہے. دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کمال کہ پتھر کبھی پانی نہیں بنیا، پانی کبھی پتھر نہیں بنیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عصا دا ایک کمال کہ آپ نے پہلو عصا تے ماریا، عصا پتھر تے ماریا، پتھر پانی بن گیا. پھر دریائے نیل وچ ماریا تے نیل دا جڑا پانی سی وہ پتھر بن گیا. میں کہ یہ شان حضرت موسیٰ علیہ السلام دی. تے جڑے موسیٰ دے بھی نبی بن کے آئے ہیں، پھر کہنا پڑے گا نا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے بڑی آسانی کر کیا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ. پھر انتے میں اگلی گل کر لگا مرفع بعد ہم درجات حدیث پڑھ لگا. توجہ تو سی کرنی ہے، اور کسی گل تے سبحان اللہ کی صدا آوے نہ آوے، لیکن حدیث تے سبحان اللہ کہنا ایمان دی علامت ہے. توجہ اسی کرنی ہے. حدیث کا متن پڑھ لگا، ترمذی شریف، مشکات شریف، دارمی شریف. حدیث راوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس. حدیث سنا لگا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون وقال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر موسى كلمه الله تكليما وقال اخر عيسى كلمة الله وروحه وقال اخر آدم اصطفاه الله تعالى وخرجنا عليهم رسول الله وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله هو كذلك ان موسى كلمه الله تكليما هو كذلك ان آدم اصطفاه الله تعالى هو كذلك الا وانا حبيب الله انا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم ومن دونه ولا فخر وانا اول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرك حلك الجنة فيفتح الله لي ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا منهم او كما قال رسول الله. ترمذی شریف کی حدیث پاک مدن بن سنایا ہون سنا لگا ترجمہ. توجہ تو کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس
نبی پاک دے صحابی اے او صحابی جڑے نبی پاک نو تہجد ویلے اٹھ کے وضو کرواندے نے سونے نبی نو وضو کروایا نبی پاک نے دعا فرمائی فرمایا اللہم علمہ الکتاب بخاری شریف کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سے ہاتھ اٹھایا آپ نے فرمایا مالک و مولا اس میرے پتر کو کتاب تعلیم عطا فرما دے دعا فرمائی اللہ نے مفسرین دا امام بنایا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے نے میں ایک باری دیکھیا نبی پاک دے صحابہ محفل لا کے بیٹھے تھے مطلب وہ حدیث سنا لگا میں جی نبی پاک نے آپ جو کچھ فرمایا نا وہ والی حدیث نے صحابہ اکرام نے جڑی محفل سجائی وہ دا ذکر سنا لگا توجہ نال گل سنی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کہندے نے میں دیکھیا ایک پاسے لا کے بیٹھے نے نبی پاک دے صحابہ محفل دوسرے پاسے میں دیکھیا نبی پاک اس محفل دے قریب آ رہے ہیں اندازہ کر کے دیکھو صحابہ نے محفل سجائی ہوئے نبی پاک محفل دے قریب آ رہے ہوں نبی پاک قریب آ کے کھڑے ہو گئے پہلو سننا لگ پہ میرے صحابہ کہندے کی نے صحابہ کہندے کی نے سنیا حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے ایک صحابی بول رہے ہونا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم نو خلیل بنایا ہے دوسرے صحابی بول رہے تھے کہنے لگے اللہ نے حضرت موسیٰ نو کلیم بنایا ہے تیسرے صحابی بول رہے اللہ نے حضرت عیسیٰ نو کلیمۃ اللہ تے روح اللہ بنایا ہے چوتھے صحابی بول رہے تھے کہنے لگے اللہ نے حضرت آدم نو صفی بنایا ہے کہندے نے پہلو نبی پاک صلی تھوڑے قریب ہو کے سنتے سن پہ حدیث پاک کے جایا فخرجنا علیہم رسول اللہ پہلو نبی پاک تھوڑے فاصلے سے سن پھر نبی پاک محفل دے اندر تشریف لے کے آ گئے کہندے نے وقال قد سمعت کلامکم عجبکم نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں تہاڈی محفل سن لئی ہے تہاڈی محفل تہاڈا تعجب بھی سن لے تے فرمایا میرے صاحبہ اللہ نے حضرت ابراہیم نو خلیل بنایا شک والی گل تے کوئی نہیں تسی سبحان اللہ کیوں نہیں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ ہوا کذالک فرمایا اللہ نے مینوں مصدق بنا کے بھیجا ہے سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والا وہاں وہ اعلی حضرت امام سنت موجود سن نا کسی محفل سے کسی شاعر نے پڑھیا جی نعت خاص نے پڑھیا کہ شان یوسف جو دبی تو یہی آ کے دبی اشارہ کرنے گل کر لگا شان یوسف جو دبی تو یہی آ کے دبی اللہ حضرت نے فرمایا رات خانو تیرا شعر غلط ہے فرمایا بیٹھ جا شعر غلط ہے جو کیوں غلط ہے آپ نے فرمایا غلط اس طرح ہے کہ میرا نبی کسی کو زبان دے نہیں آیا سمجھ آئیے تو سبحان اللہ نبی پاک کسی کو زبان دے نہیں آئے نبی پاک نے نبیوں کے امامے نو اچھا کرنے آئے نے نبی پاک نے مصدق بن کے آئے نے نبی پاک نے مصدق بن کے آئے آپ نے ہر نبی کی تصدیق فرمائی کہ آج اسی بھی ساڈا بھی نظریہ ہے کسے نبی کے بارے میں کمزور گل کرنا بندے نو دائرہ اسلام تو خارج کر دے گا آپ نے فرمایا پڑھنا تیج پڑھنا شان یوسف جو پڑھی تو یہی آگے بڑھی آپ نے فرمایا اگر پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھ کہ شان یوسف جو پڑھی یہی آگے بڑھی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فوراً اصلاح فرمائی تو میں کیا نبی پاک نے اپنے صحابہ کی مجلس سے فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے شک والی گل کوئی نہیں حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا ہے شک والی گل کوئی نہیں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے شک والی گل کوئی نہیں حضرت آدم کو صفی بنایا ہے شک والی گل کوئی نہیں لیکن میرے صحابہ سارے نبیوں دیا اپنی شانہ نے مینوں اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے انا حبیب اللہ فرمایا میں اللہ کا حبیب بن کے آیا یہ تسی لفظ یاد کر کے جانے نے انا حبیب اللہ انا حبیب اللہ
آقا کریم نے خود فرمایا میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. پھر فرمایا قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوے گا. میرے جھنڈے دے تھلے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی ہون دے. فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلی شفاعت بھی میں کراں گا, رب سفارش قبول بھی میری کرے گا. سب تو پہلو جنت کا دروازہ کھڑکاواں گا بھی میں, رب کھولے گا بھی میرے واسطے. سب تو پہلو داخل بھی مینوں کرے گا. فرمایا کلیاں مینوں نہیں, وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ, جڑا میرا ذکر کرنے والے نے رب انہاں نوں بھی میرے نال جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, فرمایا جن نے میرے تو پہلو گزرے نے انہاں سارے تو بھی رب نے مینوں افضل بنایا ہے. جڑے بعد وچوں آنے نے رب نے انہاں وچوں بھی مینوں افضل بنایا ہے. میں کہ پھر اعلی حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلی نعرہ تکبیر, نعرہ نثال, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو فرمایا حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل, میں اللہ دا حبیب. اور خلیل تے حبیب میں فرق کی ہے. بڑی توجہ میں قرآن ہی پڑھاں گا. قرآن پڑھنا ہے یا سونے نبی دا فرمان پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے جی, محفل میلاد دا ذکر مصطفیٰ دا مقصد یہ ہے یا اللہ دا قرآن پڑھیا جائے یا نبی پاک دا فرمان پڑھیا جائے. پہلی گل نبی پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اللہ دے خلیل, میں وہاں اللہ دا حبیب. تے خلیل کینوں کہتے ہیں؟ میں کہ قرآن پاک وچ موجود ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے چ ایک دعا مانگی سی, اپنے زمانے چ ایک دعا مانگی سی. دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں رب نے بڑیاں ذکر فرمائیاں. ایک یہ بھی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے مالک و مولا مینوں نماز قائم کرنے والا بنا, میری اولاد نوں بھی بنا. یہ دعا پتہ کی دی ہے؟ یہ سارے نوں آؤندی تے ہے دعا, لیکن یہ دعا رب کولوں منگی سی حضرت ابراہیم نے. کنہ نے منگی سی؟ حضرت ابراہیم نے. تے پتہ لگا کہ جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی دعا ہے نا وہ تے بالکل عمل کرتا ہے. اپنے فرمایا مینوں بھی نماز پڑھ قائم کرنے والا بنا, میری ذریت نوں بھی بنا. پھر فرمایا میری بھی بخشش, میرے والدین دی بھی, سارے مومنان دی بھی بخشش. آپ نے بھی دعا فرمائی. مختصر آپ نے ایک دعا فرمائی آپ کو لوگ توجہ نہ کریں. آپ نے رب دی بارگاہ درس کی تھی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, مالک و مولا مینوں امید ہے قیامت والے دن میری لغزشاں نو تو درگزر فرمائے گا. پتہ لگا رب دی بارگاہ چ عاجزی کرنا, کیونکہ اللہ دے سارے نبی گناہاں تو کی نے معصوم پاک نے, لیکن پھر بھی رب دی بارگاہ چ عاجزی کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی یہ دعا رب کو پسند آئی. رب نے انہوں قرآن دی آیت بنا دیتا. پھر نبی پاک دے سینے تے نازل بھی فرما دیتا. میں کہ اللہ دے خلیلوں نے دعا منگن, دعا آپ نے اپنے زمانے میں فرمائی. اللہ پاک نے قرآن دی آیت بھی بتایا, نبی پاک نے سینے تے نازل بھی فرمایا, ساڈی اصلاح بھی فرمائی کہ رب کو معافی منگن والا رب نو بڑا پسند ہے. جڑا بندہ توبہ کر لے اللہ دی بارگاہ رب نو بڑا پسند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جھولے گئے رب دی بارگاہ عاجزی نال. رب نے قرآن دی آیت بنایا. میں کہ خلیل ہوندا ہے جڑا اللہ دی بارگاہ چ دعا منگے رب نو جملے پسند آ, رب قرآن دی آیت بنا دیتا ہے. تے مصطفیٰ کریم نے سینے تے نازل بھی فرما دیتا. میں کہ اللہ دا حبیب کون ہے؟ حبیب کینوں کہندے نے؟ میں کہ قرآن پڑھنا پڑے گا. 26 سپارہ رب نے فرمایا ادھر دے لینا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
صرف دعا منگی رب نو پسند آیا کہ میرے کو دعا منگی اج دی گل، لیکن پیارے مصطفیٰ کریم دی واری آئی، حبیب دی واری آئی تے فرمایا لیا غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ پیارے حبیب تہاڈی شان ہے، رب نے تہاڈے صدقے نال پہلے نو بھی معاف کر چھڈیا، بعد والے نو بھی معاف کر۔ یہ اللہ دے حبیب کی شان۔ پھر حضرت ابراہیم نے دوسری دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مالک و مولا میرا ذکر بعد والیاں وچ بھی جاری رہے۔ کی دعا مانگی؟ ہن اسی نبی پاک دا ذکر کرنے ہیں نا پہ توجہ نال گل سنی، اللہ دا قرآن ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ دعا منگی مالک و مولا میرا ذکر بعد ہی بھی ہوئے۔ یہ دعا کی نے منگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ دعا منگنے نے اللہ دے خلیل۔ رب نو دعا بڑی پسند آئی کہ میرا نبی میرے کو دعا منگتا ہے، میرا ذکر بعد ہی بھی ہوئے۔ رب نے قرآن دی آیت بنایا، سبحان اللہ دی صدا اونچی ہوگا۔ رب نے قرآن کی آیت بنایا، نبی پاک نے سینے تے نازل بھی فرمایا۔ تو میں کیا پھر حبیب کون ہے؟ اگر خلیل بیٹے دعا منگن مالک و مولا بعد ہی بھی ذکر جاری ہوئے، میں کیا حبیبوں نے جڑے دعا منگدے نہیں رب خود عطا فرماندا ہے، ورفعنا لک ذکرک، حبیب اسی تہاڈے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے تیسری دعا منگی، مالک و مولا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے صرف فرمایا مالک و مولا مینوں جنت نعیم دا وارث بنا۔ کی بنا؟ وارث بنا۔ اور نعمتاں والی جنت ساری چاہتے ہیں نا، رب کو جنت منگتے ہیں، پتہ لگا رب کو جنت منگنا یہ بھی رب کو بڑا پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو نعمتاں والی جنت منگی، رب نو دعا کے بھی پسند آئی، رب نے قرآن دی آیت بنایا۔ میں کیا حضرت خلیل دی شان ہے نا کہ اللہ کو نعمتاں والی جنت منگی، رب نو یہ دعا پسند آئی، رب نے قرآن دی آیت بنایا۔ میں کہا نبی پاک دی شان کی ہے جنہوں نے خود فرمایا میں یہ گل مننا وا کہ حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل، لیکن فرمایا میں اللہ دا حبیب۔ میں کہا پھر اللہ دے حبیب کی شان کی ہے؟ فرمایا اللہ دے حبیب کی شان ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب اسی تانوں کوثر عطا فرمایا۔ میں کہا کوثر کینوں کہندے نے؟ کہ گاؤں دے رہنے والے لوگ نے، کوثر دا معنی کیویں سمجھ آئے گا؟ میں کہا بڑی آسانی نال آئے گا۔ ادھر تے رب کو جنت مانگ رہے نے، میرے نبی مدینے شریف مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے رات دے اس ویلے سونے نبی کا ذکر کر رہے ہو، بڑی توجہ۔ میرے نبی مدینے شریف میں بیٹھ کے خود فرما رہے نے کوثر کا معنی تانوں دس لگا۔ نبی پاک فرماتے نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ میرے نبی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے فرماتے نے ابو بکر تو ہی جنتی۔ دینی تو رب نے میرے جنت، لیکن رب نے جدو کوثر عطا فرما دیتا، جدو رب نے عطا کر دیتا، میرے نبی پھر تقسیم کیویں کرتے رہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جا تو جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی، عثمان تو بھی جنتی، علی تو بھی جنتی، طلحہ تو بھی جنتی، سعد تو بھی جنتی، عبیدہ بن جراح تو بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص تو بھی جنتی، سعید بن زید تو بھی جنتی۔ میں کہ اس واسطے تو میرے پیر صاحب کہتے ہیں ہر صحابی ہے نبی، لالو نہ نارا، ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تے آسان گل کرا تے میں کہہ سکنا وا، میرے کو کنے سارے نام میں گنوائے، حضرت ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی، حضرت علی بھی جنتی، سعد بھی جنتی،
عبیدہ بن جراح بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، سعید بن زید بھی جنتی. میں کہاں تسی گاؤں والے نے اینی جلدی ملا شریف دا لنگر بھی تقسیم نہیں کرنا جنی جلدی میرے آقا نے اپنے صحابہ سے جنت کو تقسیم فرمایا. ٹھیک ہے جی. سرکار آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی. میں کہا پھر اگے گل کریے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ اللہ نے کی نے کلیم. کلیم دا معنی کی ہوتا ہے تور پہاڑ تے حضرت موسیٰ جاندے سن تے رب نال کردے سن گلا. بولو سبحان اللہ. اسی آواز میں کہو ذرا سبحان اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ ساڈے نبی دی بڑی شان ہے کہ کیویں لگے دور پہاڑ تے جاندے نے رب نال گلا کردے نے. میں کہ اسی مننے ہاں کہ حضرت موسیٰ دی شان ہے کیونکہ ساڈے نبی بھی مصدق بن کے آئے. اسی اپنے نبی نو بھی منن والے اللہ کے ہر نبی نو منن والے اسی مننے ہاں. دور پہاڑ تے حضرت موسیٰ جاندے سن رب نال حق کلام ہوندے سن. میں کہ حضرت موسیٰ دی شان تے وے آپ دور پہاڑ تے جا کے رب نال گلاں کردے سن. میں کیا وہ سن کلیم اللہ. ساڈے نبی نے حبیب اللہ تے حبیب اللہ کی شان کی ہے. میں کیا دور پہاڑ تے جا کے رب نال ہم کلام ہوندے سن. شان کی اونچی ہے لیکن ساڈے نبی دی شان ہے وے ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرش سے جا کے رب نال گلاں کردے نے. پھر میں کیا حضرت موسیٰ دی شان آپ اللہ دے کلیم. دوسری شان ساری زندگی حضرت موسیٰ کہندے رہے مالک و مولا مینوں اپنا دیدار کرا. قال ربی ارنی انظر الیک. ساری عمر کہندے رہے مالک و مولا دیدار کرا دے دیدار کرا دے. اپنا کلام دے کردے سن گلاں دے کردے سن لیکن نالے بھی کہندے سن مالک و مولا کی کرا دے دیدار کرا دے. رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ ہرگز نہیں ہو سکتا. کی فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. رب نے فرمایا حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ نے لاڈلے نبی سن لیکن کہہ دے رہے مالک و مولا کرا دیتا. رب نے فرمایا چلو اس کرتے ہیں تجلی پہاڑ پہ ڈالنا ماں. اگر پہاڑ نو ویکھ لیا تو موسیٰ تو مینوں بھی ویکھ لے گا. کیا تجلی پوے گی پہاڑ تے ولیکن انظر الی الجبل. آپ نظر کیجئے الی الجبل پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اگر تے اپنی جگہ تے کھڑے رہے اسی دیکھ لو گے. اگر وہ اپنی جگہ تے کھڑا رہے اسی دیکھ لو گے. لیکن جدوں رب نے تجلی ڈالی بڑی توجہ نال فلما تجلی ربہ للجبل جدوں رب نے پہاڑ تے تجلی پائی تے قرآن کہندا جعلہ دکا پہاڑ بھی ریزا ریزا. حضرت موسیٰ بھی بے ہوش. خر موسیٰ صعقا حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تے قرآن کہندا ہے اگلا جملہ جڑا تم سنا لگا نا یہ اللہ دے قرآن تو جڑا مطلب بڑی باری آکا تسی گل کہو. میں کہا چلو کوئی نہیں میں اللہ دے قرآن تو کروں میں آپ سنا دیں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما افاقا جدو حضرت موسیٰ بے ہوشی جو ہوشے چاہے نا آپ نے ایک جملہ کیا. وہ جملہ کی سی کہہ لگے سبحان اللہ. فلما افاقا قال سبحانک. جدو افاقہ آیا بے ہوشی تو ہوشے جائے کہ حضرت موسیٰ پکار اٹھے سبحان اللہ اللہ دی پاکی بولے. کہ میں کیا حضرت موسیٰ نے جنہیں ساری زندگی کہتے رہے مولا دیدار کرا. رب نے فرمایا موسیٰ ہرگز نہیں ہو سکتا. میں کیا اللہ دے حبیب پتہ ہے کون نے معراج دی رات رب نے بلایا جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا جاؤ میرے محبوب نو لے کے آؤ. جنہوں حضرت جبرائیل لے کے گئے سدرہ تے حضرت جبرائیل رہ کے فرمایا محبوب ابھی تسی آپ جانا ہے. پھر قرآن چاہیا ثم دنا فتدلا اور دریوے تسی ویکھ نہیں سکتے لیکن جنہوں حبیب دی باری آئی رب نے فرمایا حبیب اور قریب ہو جا. حبیب اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا. لیکن قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نہیں دیکھی نا آپ کی نظر عالم میں ہو گیا سخت طریق رات آپ کی اکھاں دی روشنائی اتنی تیز ہو گئی کہ آدھے 3 میل دے فاصلے تھے. کتنے میل؟ 3 میل دے فاصلے تھے. اگر کوئی کیڑی بھی چلتی ہوتی سی نا حضرت موسیٰ نو پتہ لگ جاتا سی 3 میل تے کیڑی چلتی ہے. پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے صرف پہاڑ پہ تجلی پہ دیکھی، وہ بھی صفتی تجلی، ذاتی تجلی نہیں. تے جڑے نبی پاک نے ذاتی تجلی ویکھی ہے تے پھر ویکھی دی اپنی ساتھی اکھاں نال تے پھر سوچنا ذرا نبی پاک دی نظر دا عالم کی ہوے گا. جڑے نبی پاک دی ذکر دی محفل کیونکہ میرا اپنا ایک انداز ہے کہ قرآن و حدیث کی گل کرنی، میں اگلی گل تمہیں سنا لگا. جڑے بندے نے ہزے تک سبحان اللہ دی صدا نہیں لگائی اللہ دی رحمت نال جملہ تمہیں سناواں گا تو دے بھی سینے جو نکلے گی سبحان اللہ دی صدا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے روح اللہ تے کلمۃ اللہ، آپ کی شان پتہ کی سی؟ قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ سی کہ آپ بناندے سن مٹی دے پرندے. کی بناندے سن؟ یہ قرآن ہے، یہ کوئی کہاوت نہیں سنا رہے ہیں کسی کتاب تو دیگر تو نہیں سنا رہا ہے. قرآن انی اخلق لکم من الطین، میں بنانا ماں پرندے دی صورت. پھر فرمایا میں مارنا پھوک. کی مارنا؟ پھوک مارنا. تے اللہ دے حکم نال پرندہ اڑن لگ پیندا ہے. کی ہو جاتا ہے؟ اللہ دے حکم نال یہ اللہ دا قرآن کہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَأُبْرِئُ لَكُمَهَا وَالْأَبْرَصَ، جیڑا جمدے نبینا ہے نا میں انہوں کھا دے دیتا. وَالْأَبْرَصَ، کوڑ دا مرض ہوئے میں دعا کرنا اللہ کوڑ دا مرض دور کر دیتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردیاں نو زندہ بھی میں کرنا وا اللہ دے حکم نال. یہ اللہ دا قرآن ہے. ماشاءاللہ کسی بھی امام صاحب کو یا قاری صاحب کو یا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بھی مسئلہ لگتا ہے تبھی ذات تاریہ اگر کسی کو مسئلہ ہوئے بیماری جادو نظر بد کوئی بھی جنات کا مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ سوجل ساڑھے دعوت اسلامی کے ذریعے تمام فی سبیل اللہ کا بھی ذات تاریہ کا بھی سلسلہ ہے. میں کہ یار کئی لوگ مطلب پھوکتے بھی گل کرتے ہیں. میں کہ ایک پھوکے میں جڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں بیان قرآن ہی چکی دی ہے. آپ پرندے کی صورت بنا دے پھوک ہی مار دے سن. کی مار دے سن؟ پھوک ہی مار دے سن. جو پرندہ اڑن لگ جاتا سی. میں کہ کوئی بھی بھوکے جڑی اللہ پاک نے قرآن اس بیان فرمائی جدو حضرت آدم علیہ السلام آپ دا جس میں اطہر جسم تیار کر لیا نا تو رب نے ماری پھوک فنفخت فیہ من روحی جویں دی شان دے لائق ہے. تو میں کیا جڑا پھوک نو نہیں منتا وہ اپنے ابا جی دے وجود نو نہیں منتا. فنفخت فیہ من روحی جنہوں اللہ پاک نے قرآن کی ارشاد فرمایا فنفخت فیہ من روحی. ایک پھوک کا ذکر رب الجلال دی طرفوں، ایک پھوک کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو میں کیا آسانی گل کرا سردی کا موسم آ چکیا کافی ساری چادر بھی آ چکی ہیں. میں کہ سردی کا موسم آنا ہے. کئی نوجوان انہوں نے شہر پڑھن جا رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں چادر نہیں لے کے جانیاں کیونکہ کئی لوگ کہنا جی یہ کدھر پنڈ تو آیا ہے. انہوں نے پنڈ کی گل تو بچتے آیا انہوں نے اتنے چادر نہیں رہی جانے آیا انہوں نے ہاتھوں میں پھوکا مار دیا جانا. انہوں نے جی کیوں مار رہے ہو ہاتھ؟ جی ہاتھ ہو گئے نے ٹھنڈے انہوں نے کر لگے ہاں گرم. توجہ نہ گل تو سمجھا لگا. پھر زیادہ سردی لگے کسی نو چاہ دی پیالی گئی چاہ پی لگے جلدی جلدی پینی ہے پھوک ماری. کی کر رہے ہو جی؟ چاہ بڑی گرم انہوں ٹھنڈی کر رہے ہیں. میں کیا پھوک سے اثر موجود ہے. عام پھوک بھی کوئی تتی چیز نو ٹھنڈا تے ٹھنڈے نو گرم. میں کیا عام پھوک سے کمال موجود ہے تے جب میرے علی دی پھوک ہوئے بابا فرید دی پھوک ہوئے. میں کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پھوک کا کمال ہے.
بناندے سن وٹی دا تے اللہ دا قرآن کہندے صرف پھونک مارتے سن تے اللہ دے حکم نال او پرندہ جویں دوسرے پرندے اڑدے نے اوویں او بھی اڑدا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا یہ ساری گلاں ایویں نہیں موجود ہے قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ کا کمال کو سنا لگا سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا کمال یہ سی کہ جیڑی چیز وچ روح رہی ہوندی سی نا وہ پرندہ ہوئے وہ کوئی جانور ہوئے وہ کوئی انسان ہوئے وہ مر گیا کوئی انسان 1000 سال پہلو بھی مر گیا ہوتا سی نا آپ صرف جا کے انہاں کہندے سن قم باذن اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا کہ حضرت عیسیٰ دا کمال اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے کہ 1000 سال پرانی لاش بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی سی لیکن یہ کمال صرف رہنا سی کہ آپ جنہیں وچ روح رہی ہوتی سی نا روح والی چیز انہوں زندہ کرتے سن آپ کو کیا جاتا سی روح اللہ کلمت اللہ کتنا کمال مادر سادتیاں نو شفا والابرسا کوڑ والیاں نو بھی شفا مردیاں نو زندہ پھوک مارن پرندہ اڑ جائے مٹی دے وچ حضرت عیسیٰ دی نشان نبی پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ نو رب نے بڑی شان عطا فرمائی لیکن میرے امتیوں میں اللہ دا حبیب بن کے آیا میں اللہ دا حبیب بن کے آیا جملہ یاد رکھنا میں اللہ دا حبیب بن کے آیا تو پھر میں کیا اللہ دے حبیب دی شان کی ہے بڑی آسانی گل ہے میں کیا بڑی دفعہ تسی سنیے کہ ابو جہل لے کے آ گیا کنکریاں سرکار کو کہنے لگا جی اگر نبی ہوتے دسو میرے ہاتھ کی میں کہا غور کر کنکریاں کدی روح آئی ہے کنکریاں روح والی ہیں ہاتھ بھی ابو جہل دا کنکریاں بھی ابو جہل دے ہاتھ دے اندر نہ کنکریاں نے سرکار نو ویکھیا نہ سرکار نے ظاہر کنکریاں نو ویکھیا میں کہ ذرا غور کر ویکھیا کوئی نہیں صرف ایک نظر کرم صرف ایک نگاہ ابو جہل کہتے اگر نبی ہوتے دسو آتش کی ہے نبی پاک نے فرمایا میں دسا یہ ہاتھ والی چیز ہی دس دے رہے کون حضرت عیسیٰ کی شان ہے آپ روح والے نو زندہ کرتے سن لیکن میرے نبی کی شان ہے نبی پاک نے روح والے نو بھی زندہ کیتا ہے جتنا روح نہیں نبی پاک نے انہاں نو بھی زندہ فرما دیتا میرے نبی کی شان ہے آج اسی سرکار نو ویکھیا تے نہیں ویکھیا نہیں لیکن پھر بھی نبی پاک نے ذکر دی لیول سجائے بیٹھے ہیں صرف ایک مقصد واسطے یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم ایک نگاہ کرم نبی پاک دی ایک نگاہ ہو جائے ابو جہل کو بھی منکرانہ سردار کنکریاں ہونے ہاتھے نہ سرکار نو ویکھیا نہ سرکار نے ظاہر کنکریاں نو ویکھیا ایک نظر کرم سرکار نے فرمایا میں دساں یا والی چیز ہی بولے تیرے ہاتھے کہ میں کون ہاں پر کنکریاں نے پڑھے ہوچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہنی گل نہیں میں حدیث پڑھا گا مشکاة شریف کو ان علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فاستقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله حضرت علی بن ابی طالب حدیث سے راوی بولو سبحان اللہ حضرت علی نے حدیث سے راوی کہتے ہیں مکہ پاک دے اندر ایک باری میں نبی پاک دے نال سیر واسطے نکلیا سبحان اللہ کہنے والی گل ہے مکہ پاک سے نکلیا سیر واسطے نبی پاک کہتے کہ میں پیچھے پیچھے کہتے ہیں بابا دور سے نکل کے مکہ پاک تو کہنے میرے کنا چ آواز آنے لگ پئی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ حضرت علی آپ فرماندے نے میں غور کیتا
ایک پاسے درخت نے، درختوں کے پچھوں آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک پاسے پہاڑ نے، پہاڑاں چوں آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں کہ نبی پاک ٹر گئے مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت کر کے، سرکار دے صحابہ دا مجمع سی، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اج بھی اس پتھر نوں جاننا وا جدوں میں جاننا سا تے مینوں سلام کردا سی، کردا سی، سلام کردا سی، کدی کدی سرکار نے انہیں سلام پیش کرنا۔ میں کہ وہ پتھر جڑا نبی پاک تے کدی کدی درود پڑھے سلام بھیجے، نبی پاک اس پتھر نوں جاندے نے تے سنی ہر اذان تو پہلو جدوں درود و سلام بھی پڑھے، نبی پاک دیاں محفلاں بھی سجائے، ویسے بھی کوئی 100 واری پڑھے، کوئی 50 واری پڑھے، کوئی 1000 واری پڑھے۔ میں کیا پتھر کدی کدی پڑھے، سرکار فرماندے نے میں جاننا وا تے ولگن والے ہر اذان تو پہلو پڑھن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں کہا پھر مننا پڑے گا اگر سرکار اس پتھر نو جان دے نے جڑا کدی کدی سرکار تے درود پڑھدا سی، سرکار نے فرمایا صحابہ میں جاننا وا اس پتھر نو جڑا میرے تے سلام پڑھدا ہے، تے میں کہا میں سرکار نو بھی جان دے نے جڑا مسجد دے اندر بیٹھ کے روزانہ نبی پاک تے درود و سلام دے گزرے۔ پڑھے آئے نبی پاک کی ذات دے کوئی درود و سلام پڑھے تے سرکار نو جان دے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ آپ روح اللہ روح والی چیزاں نو سیدھا کردے سن، لیکن میرے نبی دا معجزہ ہے آپ روح والے نو بھی آپ نے سیدھا فرمایا، غیر روح والی چیزاں نو بھی آپ نے سیدھا فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم نے اللہ دے شفیع، آپ کی نے اللہ دے صفی تے آپ دے بارے چاہیا کہ آپ نے ابو الاجسام جسمہ دے باپ حضرت آدم نے، تے میرے نبی کی شان کی ہے علماء نے لکھیا کہ آپ روح دے باپ نے، آپ کی نے ابو الارواح، ابو الاجسام نبی پاک ابو الارواح۔ سمجھنا وا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور شریف آپ نے فرمایا کہ جڑی میں گل شروع کی تھی حبیب اللہ دی شان عام انسان تو 27 درجے افضل ہے۔ میرے نال مل کے کہو کتنے درجے افضل نے؟ 27 درجے۔ لیکن فرمایا محدث علی پور شریف پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علماء کرام نے یہ خلاصہ اس طریقے سے فرمایا 27 درجے گنوائے کہ نبی پاک 27 درجے کیویں افضل؟ بڑی آسانی نال توجہ نال سنو، نبی پاک 27 درجے کیویں افضل؟ فرمایا عام انسان وچوں مومن افضل، مومن وچوں ولی افضل، ولی تو شہید افضل، شہید تو متقی افضل، متقی تو مجتہد افضل، مجتہد تو اوتاد افضل، اوتاد تو ابدال افضل، ابدال تو قطب افضل، قطب تو قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب تو غوث افضل، غوث تو غوث اعظم افضل، غوث اعظم تو تابعی افضل، تابعی تو صحابی افضل، صحابی تو انصار صحابی افضل، انصار صحابی تو مہاجر صحابی افضل، مہاجر صحابی تو احد والے افضل، احد والے تو بدر والے افضل، بدر والے تو اشراف و بشرا افضل، اشراف و بشرا تو خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین تو سری کے اندر افضل، سری کے اندر تو نبی افضل، نبی تو رسول افضل، رسول تو اولو العزم افضل، اولو العزم تو خلیل اللہ افضل، خلیل اللہ تو پھر محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کہ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے بڑا آسان کر کے سمجھایا سی جو نعت شریف پڑھ لیا، یہ پورا مضمون ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ، مل کے ذرا عقیدے کا مظاہرہ ہو سے نا، سب سے اولا و اعلیٰ جگہ گواہ بن جائے کہ انہوں نے اتنے بیٹھ کے نبی پاک کی افضلیت کی گل کی تھی ہے۔ اعلیٰ حضرت قادر الکلام آپ نے بڑی آسانی میں سمجھایا، آپ نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ قصیدہ بردہ شریف کے پہلے شعر بھی موجود ہے، مولا یصلی
وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مالک و مولا تو درود بھیج، سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ واسطے کنا تے؟ علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جڑے ساری کائنات جو سب تو بہترین نے انہاں تے درود و سلام بھیج۔ قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بصیری کل آخر تے کر رہا آخری لمحے گل پہنچ چکی۔ امام شرف الدین بصیری آپ کون میں؟ آپ دے بارے مصر دے بہت بڑے عالم صوفی نبی پاک دیا نعتاں لکھن والے، انہوں نے نسخہ بھی دے لگا، کی دے لگا؟ امام شرف الدین بصیری دا، امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی آپ کو ہو گیا فالج دا اٹیک۔ کیڑا ہویا؟ فالج۔ جڑے بندے ہو جائے نا فالج، جڑے پاسے ہو جائے اللہ پاک شفا دین والی ذات ہے، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جڑے پاسے فالج ہو جائے نا وہ حصہ بندے دا رہندا کمزور ہے، ٹھیک ہے، دوسرے حصے نالوں کچھ نہ کچھ اس پاسے کمی بیشی رہندی ہے۔ امام شرف الدین بصیری کہندے نے جدوں انہاں فالج دا اٹیک ہویا تو کسی حکیم طبیب کی بجائے آپ نے نبی پاک دی بارگاہ ایک قصیدہ لکھیا۔ کی لکھی؟ نبی پاک دی نعت۔ تسی نبی پاک کا ذکر سن رہے ہو نا، میں تو دسا لگا یہ کتنا اونچا ذکر ہے۔ آپ نے نعت لکھی، نعت کیڑی لکھی؟ مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ آپ نے نعت لکھی تقریباً 160 شعر، لے کے سوں گے ظاہری اکھاں ستیاں نے دل دی اکھاں جاگ گئیاں، جدوں دل دی اکھاں جاگیاں نبی پاک تشریف لائے، آپ نے فرمایا شرف الدین وہ نعت تے سنا جڑی لکھی آ، نہ سنا قصیدہ سنا۔ آپ نے سنانا شروع کر دیتا، الحمدللہ الذی منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی واستفرغ دمع من عین قد بلغت من المحارم والزم حمیۃ الندم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ میرے نبی نعت سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ فالج کے پاسے پھیر دیتا۔ خواب ہے لیکن نبی پاک کا کمال ہے بے، اور کوئی بندہ خواب ہے جو مرضی دے بے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ خواب ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک خواب بھی کسی کو عطا فرما تے حقیقت ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک کا کیے کمال آپ کا خاصہ ہے۔ اچھا عطا فرمایا، صبح اٹھے تے کہنے لگے کہ جڑے پاسے فالج پیا سی نا، نبی پاک نے جدوں ہاتھ بھیجا تے کہنے لگے کہ وہ جگہ تے دوسرے پاسے نالوں زیادہ طاقتور ہو گئی، زیادہ طاقتور ہو گیا۔ کہنے لگے باہر نکلے تسی یہ دسو نبی پاک کسی دے کرم کر دین ہوئے ہوئے ان فالج دا اٹیک ہویا ہوئے تے رات نو نبی پاک خواب وچ بھی آ جان، کرم نوازی بھی فرما دیں، نعت بھی سن لیں، پسند بھی فرما لیں، پھر دیکھو اس بندے تے کرم نوازی کا حال کی ہوئے گا، وہ بندہ کی سوچتا ہوئے گا صبح اٹھ کے؟ کہتے ہیں بازار نکلے بڑے خوش، اس وقت بنی شیخ ابو الرجا انہوں نے فرمایا شرف الدین گل دے سناؤ، انہوں نے کیا یارو نبی پاک دی نعت دے سنا۔ یہ کہنے لگے میں لکھی بھی کلیا سی، سنائی بھی نبی پاک کو کلیا، میں تو بڑیاں نعتاں لکھیاں نے، تسی کہڑی نعت دی گل کردے ہو؟ کہتے ہیں اسے رات کو سنائی جا۔ فرمائے اللہ دے ولیاں نوں کوئی چیز پوشیدہ ہوندی نہیں۔ کیا ابو رجا نے فرمایا جڑی ہن سنائیے نا اسے رات کو سنا۔ کہ تانوں کیویں پتہ نہ سنائیے؟ کہ جڑی مجلس وچ سنا رہا سی نا تے نبی پاک کرم نوازی فرما رہے سن، او دے کونے شیخ ابو الرجا بھی موجود سی۔ اخلاص نہ، محبت نہ
بندہ سرکار دی بارگاہ حاضری لگوائے تے نبی پاک بندے دے کرم نوازی بھی ضرور فرماتے ہیں. ان کا شعر پڑھ لگا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا. کوثر میں ہر بندہ کہتا جی نبی پاک دے ہتھوں حوضے کوثر دا جام نصیب ہو جائے. کوثر جنت دی نہر دا نام کیے جنت دی نہر دا نام. اعلیٰ حضرت فرماندے نے میرے نبی دی رحمت دا ایک قطرہ ہے حوضے کوثر. نبی پاک دی رحمت دا ایک قطرہ ہے حوضے کوثر تے سلسبیل کی ہے جنت دا چشمہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی دو بوند ہے دو قطرے ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی سن بخاری شریف کتاب النکاح باب الرجاء مع الخوف حدیث نمبر 6469 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها مئة رحمہ وامسک عنده 99 رحمہ وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة او كما قال رسول اللہ. سارے کھج کے نہیں تسی سبحان اللہ کہتے ہو اسی بات نہ کہو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود سنیا رب نے جس دن رحمت نو بنایا جس دن رحمت نو کچھی گل نہیں. بخاری شریف 6469 نمبر حدیث کتاب النکاح باب الرجاء مع الخوف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خود سنیا اللہ نے جس دن رحمت بنائی پتہ لگا جس دن رب نے رحمت بنائی سونے مصطفیٰ کے سامنے بنائی. ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها فرمایا اللہ نے جس دن رحمت بنائی نا پوریاں 100 رحمتاں بنائی. رحمت کا ذکر کر رہے ہیں اگر ہم مل کے کر لو رب سانو بھی اس رحمت کی جو حصہ عطا فرمائے. ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها اللہ نے جس دن رحمت بنائی پوری 100 رحمتاں بنائیاں. فرمایا رب نے اپنے کول 99 رحمتاں 99 رحمتاں رب نے اپنے کول رکھ دیا. ایک رحمت رب نے پوری کائنات وچ بھیجی ہے. ایک رحمت رب نے پوری کائنات وچ بھیجی ہے. نہیں کہنا سبحان اللہ تو وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً. ایک رحمت رب نے پوری کائنات وچ بھیجی ہے. ایک رحمت رب نے پوری کائنات وچ بھیجی ہے. میں کہا پڑھ قرآن کیڑی رحمت ہے تیری ایک رب نے بھیجی ہے. میں کہا پورا قرآن پڑھے گا 97 سپارے جا کے ملے گی رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب اسی ساری کائنات واسطے تانوں رحمت. میں کیوں 99 دا بھی ذکر ہے بھائی جڑی 99 کول نے نا او دا بھی ذکر ہے بھائی او کتے وی اتری اس بارے سے رب نے فرمایا بل سوفا یوتیکا ربکا فتردا. محبوب تہاڈا رب تانوں اینا عطا فرمائے گا اینا عطا فرمائے گا اینا عطا فرمائے گا اسی راضی ہو جاؤ گے. میں کیا تے دیکھو ایک رحمت رب نے انو عطا فرمائی تے اینیاں میرا بیان ہے. اسی کہنے ہیں نا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب بانے والے. تیرے بھی کہنے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. پھر میں تیرے میران منانے والے دے بارے آنا حضرت نے یہ بھی فرما دیتا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. نبی پاک نے نور دیگر لوگ کہتے ہیں نبی پاک نور کی تو میں کہ اللہ حضرت ساڑھے ایمان دا عقیدہ ہے میں آپ نے فرمایا نبی نے نور کی گل کر رہے ہو ساڑھا عقیدہ ہے میں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جیسا نبی پاک نو مننے والا ہے
ہوگی جب نورانی صورت رسول اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کمال کیتا. اسی توجہ کر کے دیکھو کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم چلو اختتام سے گل سنا لگا, آخری حدیث اختتام کرا گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک توجہ کرنی اور گل ول یہ اختتام کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا تکن الخامس او کما قال رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں میرے امتی یا تو صبح کر عالم ہو کے, تیری صبح اس طریقے نہ ہوئے کہ تم عالم ہو گئے. فرمایا اگر عالم نہیں تو دوسری چیزیں بھی یا تیری صبح اس طریقے نہ ہونی چاہیے کہ تو دین دا ہوئے طالب علم, یا تو عالم ہوئے یا ہوئے دین دا طالب علم. تیسری گل فرمائے یا تو ہوئے او مستمعان, یا عالم یا طالب علم کو بیٹھنے والا ہوئے. فرمائے چوتھی گل ہے یا تو ہوئے او محبا, انہوں نے محبت کرنے والا. فرمائے لا تکن الخامس, انہاں چار چو کوئی ہو جا پنجواں نہ ہوئی. اور ہر بندہ اپنے آپ پہ غور کرے. سب تو پہلی ڈگری یہ ہے عالم بن جائے, کیونکہ سرکار نے فرمایا العالم افضل من العابد, عالم عابد نالو عبادت گزار نالو افضل. پھر فرمایا علم عبادت و افضل. پہلی گل عالم ہونا, میں کہ میں بڑی پہلی گل پڑھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دو حدیث پاک. اب 7 سال دے سن جدو نبی پاک نے وصال فرمایا. کتنی عمر سی؟ آپ نے صرف 13 حدیثاں نبی پاک کو روایت فرمائی. کنیاں؟ حضرت امام حسن مجتبی جنہ واسطے سرکار خطبہ چھوڑتے سن. ایک حدیث ہے من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ او کما قال رسول اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جنہوں موت آ گئی اس حالت چاہیے کہ دین دا طالب علم سی. کس طریقے نہ لائی کہ دین دا سی طالب علم, اور علم سے کس واسطے رہا سی کہ دے نال وہ اسلام زندہ کرے گا. کی کرے گا؟ تے فرمایا او دے درمیان تے نبیاں دے درمیان صرف ایک درجہ ہوئے گا قیامت والے دن, صرف ایک درجے کا فاصلہ. تے میرا تہاڈے کول سوال ہے, ماشاءاللہ ضرور کوشش کرتے ہوگے ساری چیزاں نے, تسی یہ دسو کنے بچیاں نوں تسی حافظ قرآن بنایا, کنے بچیاں نوں عالم دین تسی بنایا, کنا تسی عالم دین کی صحبت وچ بیٹھدے ہو, محبت انداز کیے. یہ چارہ چیزاں تے تسی خود غور کرنا ہے. سوال میرا اس انداز ہے, غور تسی کرنا ہے تے پھر یہ تے سوچنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی گل حکمت تو خالی نہیں. عالم طالب علم علماء کی بارگاہ سے بیٹھنے والا یا محبت کرنے والا. کوشش کرو, پتہ کوئی نہیں کس ویلے بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے, لیکن کوئی کام ایسا کر کے جاؤ دین واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے, رب دا رسول بھی راضی ہو جائے. عالم بن جاؤ یا دین دے طالب علم بن جاؤ یا دین دے طلباء اور علماء کو بیٹھنے والے بن جاؤ یا پھر انہوں نے محبت کرنے والے. میں کیا میں نے گل بڑی حضرت امام مالک دی یاد آئی. گلاں بڑی خوبصورت نے, لیکن اسی ایک سال تو بعد میں اگر شریف میں چاہیے اس کے بعد سب کچھ بھول جائیے تو گل بھی کوئی نہیں کہ روزانہ اپنا کوئی سلسلہ بنائیے.
حضرت امام مالک آپ نے 60 سال مدینہ شریف کے اندر حدیث پڑھائی. کتنے سال؟ 60 سال حدیث پڑھائی. آپ کو ایک طالب علم ہوتا سیرت کرنے کا سنانا ہے، یہ اختتام کرنا. ایک طالب علم ہوتا سی کہتا جی ضرور 3 حدیثاں پڑھاؤ. کنیاں؟ 3 حدیثاں. ایک مہینے بعد آنا ہے کہنا جی 3 حدیثاں پڑھاؤ. 3 حدیثاں پڑھنی ہے پھر مہینے بعد آنا. کہنے جڑے بچے سن باقی وہ کہنے لگے یار پتہ نہیں کوئی بادشاہ کا بچہ ہے یا پھر پتہ نہیں کوئی نظرانہ چوکھا دینا یا اس طرح بچے لے کے گلاں آندیاں نے. ایک دن انہوں نے آخیا جی ایک دن روک لیا جب 3 حدیثاں پڑھ کے جان لگا نا انہوں نے کہا یار گل تے سن تو کون ہے؟ بار بار ہو گیا تو کون ہے؟ آنا بھی اپنی مرضی نال ہے. مہینے بعد ایک باری پورے مہینے بعد ایک باری آنا ہے تے اپنی مرضی کا سبق لینا. کہتا جی 3 حدیثاں پڑھاؤ. استاد کی مرضی 1 پڑھائے 2 پڑھائے یا آدھی حدیث پڑھا دے. کہتا جی 3 ہی پڑھنی ہے. بڑا شہزادہ شگرد کہ 1 مہینے بعد آنا ہے حدیثاں بھی کتنی پڑھنیاں نے 3. انہیں کہا جی میرے استاد مینوں جانتے ہیں تسی نہیں جانتے. میرے استاد جانتے ہیں تسی نہیں جانتے. میں کہا جی سانوں بھی دس دیو کہ اصل مسئلہ ہے میں 3 حدیثاں پڑھ کے جانا پہلو 3 تے عمل پختہ کرنا پھر مہینے بعد آنا تے پھر 3 پڑھ کے جانا پھر انہاں تے عمل پختہ کرنا. علم پڑھتا جانا نال عمل کی کرتا جانا پختہ. بزرگاں دا بھی یہ طریقہ دین کے طالب علم ہوتے صحت نال بھی یہ معاملہ بڑا خوبصورت کہ ضروری نہیں کہ بندہ روزانہ آوے تے پھر دین کا طالب علم ہے. ہفتے بعد بھی آ سکتا ہے، جمعرات کو مغرب تو بعد بھی آ سکتا ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تے ہفتے بعد آ کے صرف مغرب تو عشاء آوے دیدیاں کافی ساری گلاں پتہ لگ جاندیاں. آوے بندہ دعوت اسلامی دے ہفتہ وار اجتماع باہر بٹھن دے اندر مدینہ مسجد دے اندر ہر جمعرات کو آ جاؤ. ضروری نہیں کہ صبح 8 بجے تو لے کے 1 بجے تک آنا ہے. علم دین حاصل کرتا ہے تو اپنے بچے بھی داخل کرو. ماشاءاللہ درسگاہ بھی موجود ہے، حفظ قرآن کی درسگاہ بھی موجود ہے، عالم دین کی درسگاہ بھی موجود ہے. لیکن جڑا ٹائم نہیں دے سکتا وہ کم از کم اینا تے دے سکتا ہے نا دین کا طالب علم بننے واسطے. جمعرات کو آ جائے گلا سکھائے پورا ہفتہ عمل کیتا پھر چلے گئے. آسانی ہے نا، بڑی آسانی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی آپ کا کمال کی سی 60 سال حدیث پڑھائی. ایک بندہ کہنے لگا جی مدینہ شریف میں کبھی کوئی جوتی نہیں پائی، مدینہ شریف کے اندر وہ دیوار بھی چوبتے رہے ملیا کیجیے. آپ نے آخری وقت سے فرمایا گل پتہ کیے میری کوئی رات ایسی گزری نہیں جس رات سونے نبی نے میرے اپنی زیارت نہ کروائی. اسی ہمیں ملیا کیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی گل تو گل پتہ لگی تو پھر حسین بنتا ہے کہ دین کا طالب علم بن جائیے. چلو طالب علم کو علاوہ یہ بھی گل ہے نا کہ علماء کو بیٹھ جانا نہیں تو لوگوں کو بیٹھ جانا. یہ بھی تو ساری چیزیں موجود نے. نیت کر لو انشاءاللہ عز و جل اسی دین دی مدرسہ میں بیٹھا گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے جی شان بھائی کوئی تیاری انشاءاللہ دل کو افتواری سماعت ہے استفاق حاضری کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اگر کوئی گاڑی دی کوئی ترکیب بنے تو پھر تیرے ماشاءاللہ عمل دی صورت بن جائے گی انشاءاللہ. دیکھو ماشاءاللہ حدیث پاک سنی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا. پھر دیکھو پیار بڑا کرتا ہے میرا دین کا طالب علم. نیت کر سکتے ہو کہ اسی دین سیکھن واسطے جاواں گے، نیت بڑا کر سکتا ہے. پھر بندہ عالم دین موجود ہے ماشاءاللہ عز و جل. واربٹن دے اندر جامعہ المدینہ دے ناظم صاحب ماشاءاللہ عز و جل عالم مدنی تے پڑھاندے نے درس نظامی. انہاں نوں ملو جمعرات کی سماعت ہے جی سانوں کوئی حدیث سنا دیو یا ماشاءاللہ عز و جل. ویسے ہفتہ وار اس واسطے کافی ساری حدیث سنائیاں بھی جانیاں نے. علیحدہ بھی نہ کوئی ٹائم مل لو انشاءاللہ عز و جل کافی کچھ اسی سیکھ سکتے ہیں. تے نیت اپنی بناؤ کیونکہ دین دا طالب علم بنن دی سب تو بڑی گل ہے. میں جو حدیث پڑھی میں غور کیتا اس حدیث سے کہ کتنی بڑی شان ہے. اللہ نے فرشتے تسی یہ دسو کسی بندے دے سر تے ہاتھ رکھ دے تو تے مصیبت آ سکتی ہے. فرشتے کسی دے ہاتھ رکھ تھپکی دے دے کسی نے
لیکن دین کا جڑا طالب علم بنتا ہے نا، نبی پاک فرماتے ہیں وہ پیروں کے تھلے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیں. نیت بندہ اچھی کر لے تے نیت نو مراد مل جاندی. انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار کیتے تے وے نیتاں تے وے. تے نیت کر لو انشاءاللہ عز و جل اسی دین سکھا گے انشاءاللہ عز و جل. ایک تے کرنا ہے کہ اپنے بچیاں نو حفظ قرآن عالم دین بناؤ انشاءاللہ عز و جل. دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. حدیثہ کئی ساری موجود ہیں، میں پڑھ نہیں سکنا ہے تھے، لیکن نیت کرو گے انشاءاللہ عز و جل عالم بھی، طالب علم بھی، تے علماء کو بیٹھنے والا بھی، تے پھر انہوں نے محبت کرنے والا بھی. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں امید ہے جڑی میں گلاں کیتیاں نے، اگر وہ گل کسی کو بری لگی ہے کیتی تے مسائل دین دی گل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تے اللہ پاک اپنی رحمت دا صدقہ معاف فرمائے. سدا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلند بارگاہ قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.